الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں، 15 شعبان کی رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اسے منانے کا ایک مروجہ طریقہ یہ بھی ہے کہ اس رات کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کیا جاتا ہے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ سجاوٹ کی جاتی ہے۔ اس رات میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے والوں کی روحیں واپس آتی ہے۔ میں اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ بتاتا چلوں کہ صفائی ستھرائی اپنے بدن کی ہو، لباس و پوشاک کی ہو یا گھر کی، یہ سب چیزیں اسلام میں مرغوب اور محبوب عمل ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات میں تو اسے جزء ایمان قرار دیا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ 15 شعبان کی شام کو گھروں کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کی تہ میں یہ نظریہ رکھنا کہ اس رات مرنے والوں کی روحیں واپس آتی ہے، یہ عقیدہ سراسر باطل ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مرنے کے بعد کسی کی روح کا واپس آنا نہ شعبان کی اس رات میں ممکن ہے اور نہ کسی دوسرے دن میں۔ ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں مخصوص حلوہ کھانے اور کھلانے کے شوقین بعض مذہبی پیشواؤں نے تو اپنے مخصوص مفادات کے لیے روحوں کی آمد و رفت کا باقاعدہ ایک لسٹ مہیا کر رکھا ہے، جس کے مطابق وہ عوام سے مرنے والوں کے نام پر کھاتے پیتے اور کپڑے کی شکل میں نذرانے وصول کرتے رہتے ہیں۔ ان حضرات کے مطابق تیسرے، 7ویں اور 10ویں دن حتیٰ کہ میت کی روح 40 دن تک مسلسل اپنے گھر آتی رہتی ہے، اور پھر مومنین کی روحیں ہر ہفتہ میں ایک دن یعنی جمعرات کو اور ہر سال میں ایک رات یعنی شب برات کو آتی ہے۔ یہ نظریہ و عقیدہ اہل سنت کے متفقہ عقائد کی روح سے صحیح نہیں ہے بلکہ باطل ہے، کیونکہ مرنے والے برزخی زندگی سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور عالم برزخ کا عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات روحیں اپنے گھروں میں واپس آتی ہے، بلکہ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ان دونوں آیتوں میں اس کی واضح تردید موجود ہے۔ بدعملی میں مبتلا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے افعال سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا جسے چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ یعنی پردہ حائل ہے جو دوسری زندگی کے لیے اٹھانے جانے کے دن یعنی قیامت تک رہے گا۔
بعض لوگ 30ویں پارے کی سورۃ القدر کے الفاظ تنزل الملائکۃ والروح فیہا سے دھوکہ کھاتے یا مغالطہ دیتے ہیں، اور ان الفاظ کے ترجمہ میں یہ کہتے ہیں کہ اس رات یعنی لیلۃ القدر میں فرشتے اور روحیں اترتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات ذہن نشیں کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے روحوں کا اترنا ہی مراد ہے، حالانکہ اول تو وہاں مذکورہ رات سے مراد رمضان المبارک والی رات یعنی لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شعبان والی رات۔ دوسری یہ ہے کہ ان اور ایسے ہی دیگر الفاظ میں روح سے مراد مرنے والے کی روحیں نہیں بلکہ روح الامین حضرت جبرائیل علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہے۔ پھر اسی ایک آیت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو روح سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قرآن کریم کے دیگر متعدد مقامات پر بھی انہیں روح الامین اور روح القدس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شعبان کی شام کو روحوں کی آمد اور ان کے استقبال کی نیت سے جھاڑو لگانا، صفائی ستھرائی اور تزئین و سجاوٹ کرنا محض ایک خود ساختہ عقیدہ ہے جسے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نصیب نہیں، لیکن اگر کوئی بلکہ عامتاً جیسا کہ ہم لوگ روزانہ صفائی کرتے ہیں اور حسب معمول ہی اس شام بھی ہم کرتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایک مرغوب اور مستحسن فعل اور عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اس رات کو عام رات کی طرح گزاریں، اس کے اندر ذکر و اذکار کو ہم بڑھا دیں، تنہا عمل کریں، اور ہم جناب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں کیا عمل رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا طریقہ رہا ہے، ہمارے سلف صالحین کا کیا طریقہ رہا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم اس رات کو گزارتے ہیں تو یہ رات ہمارے لیے مستحسن ہے، اور یہ رات ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے نبی کے طریقے کے خلاف، صحابہ کے طریقے کے خلاف اور اسلاف اور دیگر بزرگوں کے خلاف ہم نے عمل کیا تو یہ رات ہمارے لیے وبال بن جائے گی اور اللہ رب العزت کے یہاں ہم پکڑے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، اس رات کو ہم اسی انداز سے منائیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو